ہسبینڈ بیوی کی آج کل جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورتیں شادی کے بعد ریلیکس ہو جاتی ہیں، اپنے آپ کو گروم نہیں کرتی. دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گروم کرنا بہت ضروری ہے. اب جو عورت ریلیکس ہو جاتی ہے، بس جو شادی ہونی تھی ہو گئی، اب تو بچے ہی کرنے ہیں، تو نہ تو یہ کہ دنیا میں اس کا کسی کے پاس خاوند، نہ یہ کہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے، یہ سوچ غلط ہے. کیا آپ نے علم یا عمل یہ سب کچھ شادی کے لیے کیا تھا؟ ہماری اکثر کا یہی حال ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ شادی سے پہلے پھر بھی اپنی صحت کا، اپنے فیگر کا، وزن کا، خوبصورتی کا، ایجوکیشن کا کچھ نہ کچھ خیال رکھا جاتا ہے، بلکہ بہت رکھا جاتا ہے. لیکن شادی کے بعد سارا صفر. ایسے لگتا ہے جیسے زندگی کا مقصد ایک تھا، وہ پورا ہو گیا اور اب کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے لیے آپ کی جو ویلیو ہے کائنات میں، وہ خوبصورت. دیکھیں عورت کے بغیر یہ کائنات ایسے سمجھیں بلیک اینڈ وائٹ ہے. یہ جو کلر ہے یہ اسی عورت سے ہے، یہ رنگ اسی عورت سے ہے. عورت اپنی پہچان سمجھے اور یہ یاد رکھیں، یہ مقام نہ تو تیزی سے، چالاکی سے ملتا ہے اور نہ ہی معصومیت سے. نہ تیز ترار ہونے سے آپ کو اپنا حق ملے گا، نہ ہی آپ خاموش رہیں، سب کی مانیں، سب کی جوتیاں سیدھی کریں، سارا دن خدمت کریں، کولوں کا بیل بن کر بھی، تب بھی آپ کو مقام نہیں ملے گا جب تک کہ آپ قرآن کے ساتھ جڑ نہیں جائیں گے. یہ راز ہے خوشیوں کا. آج دیکھیں کہ ہر ایک کو جس کے پاس جتنا بھی ہو نا، خوشی کی کمی ہے. یہ خوشی کا کیپسول یہ مارکیٹ سے نہیں ملتا. سب کچھ ہو دل خوش نہ ہو، یہ قرآن سے ضرور ملتا ہے. اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا قرار چاہیے، دلوں کا سکون چاہیے. سنو، الا خبردار، آگاہ رہو، بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کو سکون رب کی ذات سے ملتا ہے. اللہ خود قرآن میں دعوت دیتا ہے، فاذکرونی اذکرکم. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. حدیث قدسی ہے، اتنی پیاری ہے. یقول اللہ تعالی، اللہ عز و جل فرماتا ہے، حدیث قدسی اللہ کا فرمان. اللہ کیا فرماتا ہے؟ انا عند ظن عبدی. میں اپنے بندے کی سوچ کے مطابق ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. میرا بندہ جیسے سوچتا ہے نا میرے بارے میں اس کے ساتھ ویسا ہو جاتا ہوں. میری بہنوں، کتنی بڑی بات ہے. دنیا میں اگر آپ کسی کے لیے، ماں باپ کے لیے بھی جیسے وہ چاہیں ویسے ہو جائیں، پھر بھی کہیں نہ کہیں گلہ شکوہ رہتا ہے نا. خاوند کے لیے بھی جیسے وہ خوش ہو، حلال حرام آپ سب کر ڈالیں، میں نے آزمایا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتے. کسی کو بھی مطمئن اور خوش نہیں کیا جا سکتا. اللہ جل جلالہ وہ کتنا عظیم ہے. وہ کہتے ہیں میں اپنے بندے کی سوچ کے حساب سے، جیسے وہ سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہو جاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي. میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اسے یاد کرتا ہوں. کہاں سے لائیں گی ایسی محبت؟ ذرا اپنے دل سے پوچھیں، اپنے دل سے پوچھیں کہیں ایسی محبت ملتی ہے؟ اللہ اکبر. آپ کی کوئی بیسٹ فرینڈ بھی ہو نا، کال ٹائم ہوتا ہے، کسی کے گھر آنے جانے کا کوئی ٹائم ٹیبل ہوتا ہے. ہر وقت نہیں اٹھا کے جا سکتے، ہر وقت نہیں نمبر ملا سکتے. ایسے ہے نا. اللہ فرماتا ہے کہ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي. وہ مجھے یاد کرے میں اس کے پاس ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہاں سے؟ دیکھیں ہر انسان اور خاص طور پہ عورت 2 میٹھے بول کی محتاج ہوتی ہے نا. ایک خاتون جتنا مرضی کام کرا لو، جتنا مرضی اس سے صرف کہہ دو نا کہ آج کھانا بہت مزے کا ہے، بس اس کی تھکن دور ہو جاتی ہے. اگلے دن وہ اور زور لگا کے پکاتی ہے. اور دیکھیں ہم محبت کی بھوکی ہیں نا، ہمیں محبت چاہیے نا. تو یہ محبت خالص پیور کہاں سے ملے گی؟
اللہ سے. اللہ فرماتے ہیں بس مجھے یاد کر، میں تیرے پاس ہوں. اور پھر فرمایا اللہ کی ذرا محبت دیکھیں، حالانکہ اللہ تو بے نیاز ہے، وہ تو محبت کا جواب نہ بھی دے اس کو کون پوچھے. فعال لما یرید. مگر دیکھیں صحیح اس کی وفا، اس کی محبت. اور ذرا اپنا بھی ذرا چیک کریں، ایک طرف اس کی محبت، دوسری طرف ہم نے اس کے کلام کو ہی نہیں سمجھا. اللہ اکبر، کتنے بے وفا ہیں. ایک طرف رب کی محبت دیکھیں، اللہ فرماتا ہے کہ انا عند حسن ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اس کی سوچ کے مطابق ہوں. وہ جیسے میرے بارے میں سوچتا ہے میں ویسے اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں. اور وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، وہ جب مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں. پھر فرمایا وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، اگر وہ دل میں یاد کرتا ہے، صرف دل میں رب کو یاد کرتا ہے، رب کا خیال آتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، میں بھی اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. پھر اللہ فرماتا ہے وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر وہ لوگوں کے ہجوم میں بیٹھ کے ادھر ادھر کے بجائے میری بات کرتا ہے، فی مَلَئٍ، لوگوں میں بیٹھ کے، پبلک میں بیٹھ کے وہ مجھے یاد کرتا ہے، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، کسی گروپ میں بیٹھ کے وہ مجھے یاد کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ، میں اسے یاد کرتا ہوں، فی مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، ان سے بھی اچھے گروہ میں. یعنی میں فرشتوں کی محفل میں اسے بیٹھ کے یاد کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر اللہ فرماتا ہے وَإِن تَقَرَّبَ شِبْرًا إِلَيَّ، اگر وہ صرف یہ ایک ہاتھ، اتنا ایک بالشت، شبرن ایک گٹ، وَإِن تَقَرَّبَ شِبْرًا إِلَيَّ، اور اگر وہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے، اتنا سا، بس کبھی نیکی کے کام کا ارادہ کر لیا، تھوڑا سا کر لیا برائے نام، ایک بالشت وہ میرے قریب ہوتا ہے، تقربت الیہ ذراعا، میں اس کے اتنا قریب ہوتا ہوں. اللہ اکبر، کہاں ایک بالشت اور کہاں یہ. پھر فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ، اور اگر وہ میرے قریب ہو، وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اگر وہ اتنا قریب ہو تو میں کتنا قریب ہوتا ہوں، تقربت الیہ باعا، میں اس کو دونوں ہاتھوں سے اس کی طرف لپکتا ہوں. وہ ایک ہاتھ، میں دونوں ہاتھ. اور اللہ فرماتا ہے وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، اور اگر وہ چلتا چلتا آئے، دنیا کے خیالات میں مگن، اذان ہوئی، نماز پڑھ لی، قرآن پڑھنے تھوڑی دیر بیٹھ کے خلوت میں پڑھ لیا، دنیا کے کام زیادہ، دین کے لیے بس تھوڑا سا، اتنا بھی کر لیتا ہے. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، اور اگر وہ چل چل کے آتا ہے، سلو آتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. کرنا کیا ہے آج کل جو سب سے بڑا المیہ ہے، ہماری خلوت ہو تو موبائل میں لگے ہوئے ہیں، ٹی وی، کوئی ڈرامہ، کوئی قسط، کچھ چلا لیا، خلوتیں یوں برباد ہوئیں. پبلک میں تو ویسے ہی باتوں میں ہماری کوئی مخلوق ثانی نہیں ہے. مجال ہے جو کہیں پر کسی جگہ کبھی کوئی ادب آداب ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس ہوں، بازار ہوں، گھر سے باہر کہیں بھی ہوں، بس آپس میں شروع ہو جاتے ہیں. جاننے والی تو چلو سمجھ آتا ہے، مگر اجنبی بھی، مطلب میں نے اکثر دیکھا ہے وزٹنگ ایریاز میں، بس سلام سے شروع ہوتی ہے، تیسرا بندہ اٹھ کے چلا جائے. ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ اکثر، کیونکہ میں نے الحمدللہ آپ سے شیئر کری، میں نے اپنے اوپر فضول بولنے کی پابندی لگائی ہوئی ہے کہ غیر ضروری ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالنا. لٹرلی پڑھنے پڑھانے کا جس کو کام ہو نا، وہ فضول بول کے تھک جاتا ہے اور کچھ حاصل بھی تو نہیں ہوتا، ٹائم کا ضیاع ہے، ہم نے حساب دینا ہے. وقت اتنا قیمتی ہے کہ کرنے کے بہت سارے کام ہیں، ان کے لحاظ سے ذمہ داریاں زیادہ، وقت تھوڑا، اور ہم سارا فضولیات میں لگا رہے ہیں. تو اپنی زبان پر، آج کا سبق نصیحت، اپنی زبان پر پابندی لگائیں. الصمت حکمہ، خاموشی بڑی حکمت کی چیز ہے. خاموش رہنا بھی ثواب ہے. نہیں زیادہ پڑھ سکتی نا، زیادہ وظیفے، زیادہ تھک جاتی ہیں، زبان تھک جاتی ہے، دماغ تھک جاتا ہے، خاموش ہو جائیں. لٹرلی
یہ نہ صرف اللہ خوش ہوتا ہے بلکہ مخلوق بھی خوش ہوتی ہے. چھوڑ دیں. دیکھیں نہیں دیکھیں اگر لوگوں کو ہوتا ہوگا میں آپ سے متفق ہوں، لیکن لوگوں کو تو مطمئن نہیں کیا جا سکتا ہے نا، کسی حال میں نہیں چھوڑتے. اور پھر پتہ ہے کیا، میں نے تو اکثر یہی تجربہ کیا ہے کہ جب آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس کو بڑا غرور ہے، بولتی ہو نا معاملہ اور خراب ہوتا ہے نا. ایسے اور کوئی ایسی بات نکلتی ہے کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگائے، آئندہ کے لیے توبہ کر لے. تو اسی لیے فرمان سچ ہے کہ خاموش رہنا بہتر ہے، ضروری بات بولیں. اللہ فرماتے سورہ قاف میں ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. جو لفظ انسان منہ سے نکالتا ہے رقیب عتید ہیں جو فوراً اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، ورڈ بائی ورڈ، ہر لفظ. کرامن کاتبین، یہ 2 نگران فرشتے ہیں جو سب لکھ رہے ہیں. ہمارا ہر لفظ یا تو نیکی میں جاتا ہے یا برائی میں جاتا ہے. اگر بولنا ہی ہے تو میٹھا بولیں، کیونکہ آپ کا میٹھا بول جو کسی کے دل کو خوش کر دے یہ بھی صدقہ ہے. اور ہم یہ بتائیں ہم اکثر کیسے بولتے ہیں؟ واللہ تیر کا بھی کٹا ہوا جڑ جائے زبان کا کٹا نہیں جڑتا، زخم ختم ہی نہیں ہوتے. زخم اتنا زخم لگتے ہیں کہ وہ صدیوں باتیں یاد رہتی ہیں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، وہ نسلوں کو بھی زہر دے جاتے ہیں. تمہاری تائی نے مجھے یہ کہا، تمہاری چاچی نے میرے ساتھ یہ کیا، تمہاری دادی نے میرے ساتھ یہ کیا، تمہارے بابا نے، میں نے جو ظلم سہے میں تمہیں کسی دن بتاؤں گی. سب بتا کے ابھی باقی ہیں، ہے نا یہ باتیں. واللہ معاف کیجئے، چھوڑ دیجئے. کم از کم دیکھیں آپ کی دل دکھی ہے، نسلوں کو یہ زہر ورثے میں مت دیں. وہ مائیں فیل ہیں جو پیچھے بوئی ہوئی پرانی زہر، پرانی غلاستیں بچوں کو دے جائیں. بچوں کو تو کم از کم